الحمد لله الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ المبارک میں آپ کے سامنے ایک عنوان شروع کیا تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور منقبت، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلامی شخصیات ہیں، قرآنی ہستیاں ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. تو آخر میں ایک آیت جو میں نے پڑھی تھی اور وہ رہ گئی تھی، اختصار کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کی اس عظیم ہستیاں، اس عظیم سلسلے کی ایک کڑی خال المومنین، خلیفہ راشد، خلیفہ پنجم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی سیرت کے حوالے سے 2 بیانات میرے گھنٹے گھنٹے کے ریکارڈ پہ موجود بھی ہیں، میں اختصار سے بات کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے تابعدار ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان نرم دل شیر و شکر ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم تو دیکھے گا ان کو، رکعاً رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تلاش کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں رب کا فضل اور رب کی رضا۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے نشانات ان کے چہروں میں، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے پہچانے جاتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ مثال ان کی تورات میں ہے، ومثلہم، اور ان کی مثال فی الانجیل، انجیل میں ہے۔ اس آیت میں رب کریم نے صحابہ کی مختلف اوصاف ذکر کیے ہیں، تعلقات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، تو فرمایا معہو، میرے پیغمبر کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے، معہو، کہ یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، غزوہ طائف میں، غزوہ خیبر میں، جہاں میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے پیغمبر کے تابعدار فرما بردار ہیں، کسی معاملے میں بھی آپ کی پیروی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق کافروں کے ساتھ کیسا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، بالکل سخت ہیں، اشداء، سخت ہیں کافروں کے مقابلے میں، اور آپس میں ان کا تعلق کیسا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ رحماء فرمایا صفت مشبہ کا صیغہ، جیسے شریف ان کی جمع شرفا، صفت مشبہ میں دوام اور استمرار ہوتا ہے، یعنی رحماء بینہم، ہمیشہ آپس میں نرم مزاج، محبت کرنے والے ہیں، یہ تو ان کا آپس کا تعلق ہے۔ اچھا، تو رب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کی عبادت کیا ہے؟ فرمایا رب کے ساتھ تعلق کا حال یہ ہے، تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم، تو دیکھے گا ان کو، رکعاً رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدے کرتے ہوئے،
کیا کمال ہے میرے پیغمبر کے صحابہ کی، اللہ کی قسم ہے ہری پور والوں، سجدے تو پہلے بھی ہوتے رہے، سجدے تو آئندہ بھی ہوں گے، سجدے تو اب بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ سجدے کرتے ہیں، ہم آپ بھی دن رات سجدے کرتے ہیں، لیکن میرے محمد کے صحابہ ان کا سجدہ وہ ہے جن کے سجدوں کو رب نے قرآن بنا دیا۔ تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہاں ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے، جی سجدے بلے کرتے ہوں، رکوع بھی کرتے ہوں، یہ سجدے ہو سکتا ہے دکھلاوے کے لیے ہوں، ہو سکتا ہے ریاکاری کے لیے ہوں، ہو سکتا ہے کسی دنیا کی مفاد کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر، میں تو دلوں کا راز نہیں جانتا، آپ دلوں کے بھید نہیں جانتے، لیکن دلوں کے راز جاننے والے اللہ میرے محمد کے صحابہ کی نیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ مت کے بدگمانی نہ کرنا، میرے محمد کے صحابہ کے سجدے بھی جو ہیں وہ صرف اور صرف میرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رب کا فضل تلاش کرتے ہیں، رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ او ہری پور والو، رب فرماتے ہیں کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ تو پھر رب نے فضل دیا کہ نہیں دیا؟ رب نے رضا دی کہ نہیں دی؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ فتح میں فرمایا یہ میری رضا چاہتے ہیں، ادھر اعلان کر دیا او میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب تم رکوع میری رضا کی تلاش کے لیے کرتے ہو، جب تمہارے سجدے میری رضا کے لیے ہیں، تو میں نے بھی اوپر سے مہر لگا دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عجیب شان ہے، سورہ فتح میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ رضا تم پہلے تلاش کرتے ہو، اور سورہ توبہ میں اللہ نے انداز بدل دیا، اپنی رضا کو پہلے ذکر کر دیا، ان کی رضا کو بعد میں ذکر کر دیا، یعنی اشارہ کر دیا کہ میرے پیغمبر کے صحابہ تم جس چیز کی طلب میں ہو میں تمہاری رضا سے پہلے ہی تم سے راضی ہو چکا ہوں، تم بعد میں ہوئے میں پہلے ہو چکا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ایک عجیب بات آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیے، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کا نور نمایاں نظر آتا ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد سجدے والا وہ کالا نشان نہیں ہے، کیونکہ یا وجوہہم کا ہے، جباہہم نہیں کا، جبہہ پیشانی کو کہتے ہیں اور وجہ، تو یہاں پورا چہرہ مراد ہے۔ معنی آیت کا یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صرف ماتھا نہیں، ان کے پورے چہرے ہی نور ایمان سے منور نظر آتے ہیں۔ شاہ عبد القادر فرماتے ہیں ہزاروں تابعین کے مجمع میں اگر کوئی صحابی رسول سامنے آ جاتا تو وہ چہرے کی رونق سے تعارف کروائے بغیر پہچانا جاتا تھا، تعارف کروائے بغیر چہرے کی چمک سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ واقعی صحابی رسول ہے۔
सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। इस आयत को मुफस्सिरीन ने अजीब अंदाज से हल किया है। 2 मरतबा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आम उर्दू तराजम में आप ये पढ़ते हैं कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये मिसाल इनकी तौरात में और ये मिसाल इनकी इंजील में है। यानी 2 दफ़ा तकरार। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ने कुर्बान जो अजीब तोजी की है। आप घरों में जाके कुरान की आयत खोलेंगे आपको नजर आएगा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात, आगे वक़फ़ है, नजर आ रहा है, और व मसलुहुम फिल इंजील, इसके बाद फिर एक वक़फ़ है, कज़रइन अखरजा शतअहू। इसीलिए कुछ मुफस्सिरीन ने यूं माना कर दिया कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात। ये जो पहले औसाफ जिक्र किए गए हैं, चेहरे का नूर, नमाजों का, सजदों का, आपस में मेहरबान होना, दुश्मन के मुकाबले में सख्त होना, ये औसाफ तो मेरे पैगंबर के सहाबा के तौरात में है। तो फिर इंजील में क्या है? फरमाया आयत आगे लगेगी व मसलुहुम फिल इंजील, और इंजील में उनकी मिसाल दूसरी है। वो कौन सी है? तौरात वाली तो पहली हो गई, इंजील वाली मिसाल ये कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ा फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। क्या अजीब अंदाज़ है अल्लाह की किताब का। फरमाया कज़रइन हैं सहाबा, और मिसाल खेती से दी जा रही है। किससे? ज़मींदार देखेंगे तो उनको खूब लुत्फ़ आएगा। कज़रइन, इनकी मिसाल खेती की तरह है। अखरज शतअहू, जो सबसे पहले अपनी सुई, बारीक सी कोंपल निकलती है सुई, फ़आज़रहू, फिर पानी लगने से वही बारीक सुई वो मोटी होती जाती है, फ़स्तग़लज़ा, मजबूत हो जाती है, मोटी हो जाती है, फ़स्तवा अला सूक़िही, फिर वही बारीक सा पौधा अपने तने पे जाके खड़ा हो जाता है। फरमाया बिल्कुल यही हाल मेरे पैगंबर के सहाबा का है। पहले एक था, फिर 4 हो गए, शअब अबी तालिब में फिर 80 हो गए, फतह मक्का में 10,000 हो गए, हज्जतुल वदा में 1,44,000 हो गए। बढ़ती गई है खेती। कज़रइन अखरज शतअहू फ़आज़रहू फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही। और ज़मींदारों, ख़ासकर हमारे दोस्त मलिक शबीर साहब बैठे हैं, तो मेरी इनके साथ गपशप लगती है। ज़मींदार हैं, तो जब ये झील के किनारे फसल लगी हो, खूब जोबन पर हो, और ज़मींदार सुबह सवेरे उठ के जाके नज़र डाले इस हरियाली पे, और जब बाद सबा भी चल रही हो, तो ये खेती जब लहलहाने लगती है, तो किसान खेती के कभी एक कोने पे आके निगाह डालता है, खुश होता है, कभी दूसरी तरफ से निगाह डाल के खुश होता है। अल्लाह फरमाते हैं युजिबु ज़ुर्राअ, मेरा महबूब पैगंबर, आपकी खेती आपके सहाबा हैं। जिस तरह किसान को उसकी खेती भली लगती है, आप मेरे पैगंबर अपने सहाबा को देखें, ये आपकी फसल है, आपको ये फसल भली लगती है, आपको भली लगती है, तो बुरी जिसको लगती है वो कौन है? फरमाया लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार,
جن کو بری لگتی ہے وہ مسلمان ہو سکتے. میرے بیان کے اوپر ایک شخص نے کمنٹ میں لکھا کہ جی آپ نے اتنی آیتیں پڑھی تو یہ تو ساری، اگر یہ سارے صحابہ کی ہیں تو وہ آیتیں پڑھتے ہو جو منافقین کی ہے، وہ کس کے لیے ہیں؟ گند اندر ہو تو وہ نکلتا ہے نا. جی آپ یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو یہ منافقین والی آیتیں کن کے لیے ہیں؟ تو میں نے کہا عرض کر دوں وہ منافقین والی آیتیں آپ کے لیے ہیں. ہاں، جو ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں وہ آیتیں آپ کے لیے ہیں. عبداللہ بن سبا کے لیے تھی، عبداللہ بن ابی کے لیے ہیں، اس کی پارٹی کے لیے ہیں. میرا دوست، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے. یہ کوئی مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی تاریخ کا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور پھر آج سن لیجئے، ظلم یہ ہوتا ہے، میں اس مظلوم صحابی کی بات کرنے لگا ہوں، اس جرنیل صحابی کی جس کو بیگانوں نے بھی نشتر چلائے، تیر چلائے، انہوں نے اپنی زبانیں گندی کی، لیکن مجھے افسوس سے کہ اپنے بھی ان کا نام لیتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، اپنے بھی ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے ہیں. میری مراد وہ عظیم صحابی ہیں جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ام المومنین ام حبیبہ کے بھائی اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے خال المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کون سے امیر معاویہ؟ آج سن لیجئے ذرا. کچھ لوگوں نے تو ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ جی صحابی ہیں لیکن جلیل القدر نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. جلیل القدر اور کسے کہتے ہیں؟ کہ سب سے بڑی کتاب روئے زمین پہ اللہ کا کلام قرآن مقدس کی وحی لکھنے کے لیے میرے پیغمبر نے ان کا انتخاب کیا ہے. آپ جلیل القدر اور کسے کہتے ہیں؟ بادشاہوں کو خطوط لکھے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں ہے میرا معاویہ؟ بلاؤ، لکھو. خط لکھواتے میرے پیغمبر اور لکھنے والا قلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. لیکن کیا کیا جائے، جس دور میں جا رہے ہیں اس دور کا فتنہ یہ ہے کہ آج کے بندے اٹھ کے ان عظیم ہستیوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، یا تو بدنام کرنا یا ان کی بہترین تصویر کو پس پردہ رکھنا، اس کو چھپائے رکھنا، ان کا ذکر نہ کرنا. ظلم تو تاریخ میں بھی ہوا ہے، یہ بھی کیا ہے. کہنے والوں نے کہا جی ٹھیک ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن جی نہ مہاجرین میں ہے نہ انصار میں. ایک شخص مجھے آ کہنے لگا جی وہ مہاجرین میں بھی نہیں ہے اور کن میں؟ انصار میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا اندھوں کو نظر نہ آئے تو نہ آئے، لیکن اللہ کی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے ہیں. اللہ جزائے خیر دے علامہ ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف صاحب کو، کیا عجیب بات لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کب لائے؟ صحیح بخاری کی حدیث سن لیجیے ذرا. صحیح بخاری کتاب الحج، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوا. گزشتہ جمعہ میں نے بیان کیا کون سی ہجری تھی؟ سن 6 ہجری. لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا.
صلح ہوئی بغیر عمرہ کے اللہ کے پاک پیغمبر 1500 صحابہ کے ساتھ واپس پلٹے، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ اگلے سال آ کے عمرہ کرنا ہے۔ تو اگلے سال جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کی معیت میں عمرہ کرتے ہیں تو مروہ پہاڑی پہ آپ جب پہنچتے ہیں تو عمرہ کرنے والا جب سعی کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ بال کترواتا ہے۔ مرضی ہے کتروائے یا منڈوا دے۔ تو آج سن لیجئے ہری پور والوں، یہ سن 7 ہجری ہے، اللہ کے پاک پیغمبر عمرۃ القضاء میں مروہ کی پہاڑی پہ آپ جب عمرہ مکمل کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے، اعلمت انی قصرت من رأس رسول اللہ عند المروۃ بمشقص۔ اے ابن عباس، کیا تو نہیں جانتا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ مروہ پہ اپنے محبوب کی زلفیں تراشنے والا میں تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پہ ان کی زلفیں منہ مبارک میں نے تراشی تھی۔ اللہ، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں، اور محبت کا یہ عالم ہے کہ جب آپ کی زلفیں تراشی تو وہ بال بھی ضائع نہیں کیے، محبوب خدا کے سر کے بال بھی محفوظ کر لیے۔ کب تک کے لیے محفوظ کیے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پانے لگے سن 60 ہجری 22 رجب المرجب میں، جب عظیم شخصیت وفات پاتے ہیں تو وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ لما احتضر معاویہ، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات کا وقت آیا، قال یا بنی انی کنت مع رسول اللہ علی الصفا وانی دعوت بمشقص فاخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذا فاذا انا مت فخذ ذلك الشعر فاحشو به في فمی ومنخری۔ او میرا بیٹا، اگر میں وفات پا جاؤں تو فلاں فلاں صندوق میں نے نبی کریم کی زلفوں کے بال محفوظ کیے ہیں، جب مجھے دفنانے لگو تو میرے محبوب کے بالوں کو میری آنکھوں اور میرے ناک کے نتنوں میں رکھ دینا۔ یہ محبت تھی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایمان کب لائے؟ کہتے ہیں جی فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ میں نے کہا یہ ظلم نہ کیجئے، یہ سن 7 ہجری کی بات ہے، تو بال ترشوانے سے پہلے کیا ہو چکے تھے؟ ایمان لا چکے تھے، تبھی تو آپ نے ان سے بال کتروائے۔ اور دوسری بات، اللہ، کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا جی ایمان پہلے لائے مگر ایمان چھپایا تھا، اس کو ظاہر فتح مکہ میں کیا، ایک طرف سے نہ بنے دوسری طرف سے آ گئے۔ میں نے کہا جب ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں صفا پہاڑی مروہ پہاڑی پہ میرے محبوب کے بال تراشے پھر ان کو محفوظ رکھا، یہ ایمان چھپائے ہوئے ایک شخص کی علامت ہوتی ہے؟ ایمان کا اظہار اور کسے کہتے ہیں؟ سب قصے کہانیاں گھڑی ہیں، میں نے تاریخ کی بات نہیں، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا فرمان پیش کیا ہے صحیح بخاری سے، اور ذرا آگے بھی سن لیجئے۔ اسد الغابہ کے اندر، اور اسی طرح قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مہاجرین نے مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کی تو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا بین الحتات و معاویت رضی اللہ عنہما، نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ اور حتات بن بشیر کے درمیان مواخات کروائی۔ قانون تھا
کہ جو ہجرت کر کے آتے تو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو کیا بنا دیا جاتا تھا؟ بھائی بنا دیا جاتا. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھائی حضرت حداد بن بشیر کو مقرر کیا گیا. تو مہاجر تھے یا ویسے ہی کر دیا گیا؟ مہاجر تھے. تو جب مہاجرین میں سے ہیں پھر کیوں انگلیاں اٹھاتے ہو؟ اور میں کہتا ہوں بالفرض مہاجرین میں نہ ہو، انصار میں نہ ہو، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، پہلے تو یہ بات 100% غلط ہے. لیکن آؤ میں کہتا ہوں تمہارا ظلم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لوں تب بھی رب کا قرآن کیا کہتا ہے سن لو ہری پور والو، کیا یاد رکھو گے؟ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے. فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. 27واں پارہ سورت الحدید آیت نمبر 10. غور سے سننا، فیصلہ کرنا. فرمایا لا يستوي منكم من انفق، تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے مال خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتلا، اور فتح مکہ سے پہلے قتال کیا، جہاد کیا، مال لگایا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ درجے میں بہت اونچے ہیں ان سے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا، مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، مکہ فتح ہونے کے بعد جہاد کیا. پہلے والے درجے میں کیا ہیں؟ اونچے ہیں. لیکن جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے، کیا ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ان پہ ہم تیر چلا سکتے ہیں؟ سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا جو بعد میں فتح مکہ کے بعد بھی مال لگایا اور جہاد کیا، قرآن نے صاف کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. دوستو اندازہ لگا لیا. پھر کچھ لوگوں نے اور بھی ظلم جھڑنا شروع کر دیا. وہ کیا کہ یہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے، یہ مؤلفۃ القلوب میں ہے. میں نے کہا یہ مؤلفۃ القلوب کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ادھر وقت ڈر گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے ان کو مال دیا تو مال لے کر دوبارہ ایمان میں داخل ہوئے. مال سے مرغوب ہو کر. ظلم ہے اللہ کی قسم. اتنے دلائل کے ہوتے ہوئے ان خرافات کی کیا حیثیت ہے؟ اور سن لیجئے ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ. اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا کر. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کا گورنر بنایا. کون سے عمر؟ وہ فاروق اعظم جو گورنروں کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، ان کا محاسبہ کیا کرتے تھے، معزول کیا کرتے تھے. لیکن قربان جاؤں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تا حیات جب تک فاروق اعظم قید حیات میں رہے آپ کو بالکل نہیں ہٹایا، برقرار رکھا.
یہ آپ کے اعتماد کی دلیل ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کی دلیل ہے۔ اور کون سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کہتے تھے او لوگو شام والوں قیصر و کسریٰ کی سیاست اور ان کی دانشمندی اور زیر کی روب اور دبدبوں کے چرچے نہ کرو، امیر معاویہ کے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ موجود ہے تمہارے اندر۔ کتنی شان والے عظمت والے صحابی رسول ہیں۔ اللہ ذرا سنتے جائیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق اور البدایہ والنہایہ اور الاصابہ میں عجیب جملہ لکھا ہے، واہ عمر تیری نظر پہ قربان جاؤں، عدل کی بات آئے گی عمر کا ذکر ہوگا، جرت کی بات آئے گی عمر کا ذکر ہوگا، خلافت کی بات چلے گی عمر یاد آئے گا، لوگوں کو انصاف کی بات ہوگی عمر یاد آئے گا، اسلام پہ غیرت کی بات ہوگی عمر کے چرچے ہوں گے۔ وہی عمر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی وفات کے کچھ پہلے کہتے ہیں ایاکم والفرقۃ بعدی فَإِن فَعَلْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّ مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، او لوگو میرے بعد فرقوں میں نہ بٹ جانا، ٹولیاں گروہ نہ بن جانا، دھڑے نہ بن جانا، اگر بنو گے تو یاد رکھنا میرا معاویہ شام میں زندہ ہے، وہ شام میں زندہ ہے، نمٹ لے گا تم سے۔ ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ، اور یہی نہیں، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کسی نے مجلس میں پوچھ لیا، ہری پور والوں سو تو نہیں گیا آپ؟ اس جملے کو سنیے ذرا، ایمان تازہ کیجئے۔ مجلس میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ اتنے بڑے محدث ہیں آپ بتائیں عمر ابن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، یہ عالم ہے وہ افضل ہے یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ آپ کا چہرہ جلال سے لال ہو گیا کہ تیری جرت کیسے ہوئی؟ مانتا ہوں عمر ابن عبدالعزیز مشہور ہیں، تابعی ہیں، بہت بڑے خلیفہ ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، عابد ہیں، منصف ہیں، لیکن بات آ گئی جب امیر معاویہ کے ساتھ تقابل کی تو سن لے میرا عقیدہ۔ فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویۃ حین غزا فی رکاب رسول اللہ افضل من عمر بن عبدالعزیز۔ رب کعبہ کی قسم ہے، امیر معاویہ نے جو میرے پیغمبر کے ساتھ میدان کارزار میں گھوڑا دوڑایا ہے تو جو غبار گھوڑے کے پاؤں سے اڑی ہے اور گھوڑے کی ناک میں گئی ہے، معاویہ کے گھوڑے کی وہ غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ کہاں صحابی اور کہاں بعد کی کوئی ہستی کا تقابل؟ یہ تقابل کرتے کیسے ہو آپ؟ صحابہ کو ہم نے ان ترازوؤں میں تولنا نہیں ہے، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ ہاں یہ دھڑے کیوں بنے ہیں جی؟ صرف بات اتنی ہے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آئے، خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پہ آتے ہیں تو یہ نہیں کہ امیر معاویہ نے کہا ہو کہ میں خلیفہ نہیں مانتا آپ کو،
یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے زیادہ مستحق ہوں، یہ نہیں کہا کہ کوئی اور خلافت کا زیادہ اہل ہے، بات صرف اتنی تھی کہ انہوں نے کہا بیعت بعد میں ہوگی، پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہمنوا اور صحابہ، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ خلیفہ بالکل آپ ہیں، لیکن بیعت بعد میں ہوگی، پہلے کیا لیا جائے؟ حضرت عثمان ابن عفان کا مظلومانہ قتل، مدینۃ الرسول میں خلیفہ رسول کا خون بہایا گیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو اب امت کے اندر دو رائے ہیں، کچھ نے کہہ دیا، جو منصف علماء نے کہا دونوں صحابی رسول ہیں اور دونوں نے اجتہاد کیا۔ ہاں، مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے، ذہن لڑاتا ہے، تو کبھی اجتہاد درست ہو جاتا ہے، کبھی غلطی واقع ہو جاتی ہے، لیکن اگر غلطی واقع ہو بھی جائے تب ایک اجر ہے، درست ہو تو دوہرا اجر ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا اجتہاد یہ تھا کہ خلافت کو مستحکم کیا جائے، پھر بدلے لیے جائیں گے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ نہیں، پہلے قصاص لیا جائے۔ اب ان میں امت میں اکثر علماء فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خطا اجتہادی تھی۔ کیا تھی؟ خطائے اجتہادی تھی۔ کچھ اٹھے نے کہا نہیں، اجتہادی نہیں، انادی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا خطا کہہ دینا اتنا آسان نہیں ہے، اور ظالم انادی کہتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کہیں گے کہیں امیر معاویہ نے یہ اجتہاد ویسے ہی ہوا میں کر دیا؟ نہیں، یہ ویسے ہی سوچا نہیں۔ اگر آپ کو گزشتہ جمعہ یاد ہو تو خون عثمان تو وہ مرتبہ رکھتا ہے کہ خون عثمان کا قصاص لینے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنا خون اور 1500 صحابہ کا خون بہانے کے لیے بیعت لی۔ کبھی خیال آیا آپ؟ حالانکہ حضرت عثمان شہید، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو 1500 صحابہ کو خون عثمان پہ قربان کیا جانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ ویسے ہی نہیں تھا۔ ہاں، آپ کو یہ حق ہے، آپ یہ کہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے کہ امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق تھے۔ کیا تھے؟ صرف اس خون عثمان، قصاص عثمان میں رائے کا اختلاف ہوا، اور وہ بھی کچھ منافقین نے ہوا دی اور وہ بڑھ کے لڑائی ہو گئی۔ تو جب لڑائی ہوئی، اب یہ بھی ذرا سن لیجئے، تو آپ تو کہیں گے چلو جی رائے کا اختلاف تھا، لڑائی ہوئی، ادھر سے بھی بندے مارے گئے، ادھر سے، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا جواب میں نہیں، خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے مقتول اور ان کے مقتول کہاں جائیں گے؟ فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے مقتول اور ان کے مقتول سب جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ لڑے وہ بھی کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ ہو جاتا ہے اختلاف، اور یہ اختلاف کل قیامت کے دن جب صحابہ کرام میدان محشر سے آگے بڑھیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے دلوں کی قدورتیں نکال کے ان کو بھائی بھائی بنا دیں گے۔ تو جب امیر معاویہ علی المرتضیٰ ہاتھ پکڑے جنت میں جائیں گے تو پھر انہاں دا کیا اسی، یہ جو بھونکتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی جگہ ادھر ہی ہوگی، پھر جہنم۔ اور کچھ نہیں بنا، انٹرنیٹ پہ دیکھو
کہتے ہیں جی امیر جی معاویہ نام کا معنی کیا ہے؟ جب گند ہوتا ہے نا پھر وہ کسی طرح نہیں رکتا. میں نے کہا کیا معنی ہے؟ آپ نے تو آج تک کبھی نام کے معنی نہیں پوچھے. کبھی کسی نے پوچھا ہے عباس کا کیا معنی ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ حمزہ کا کیا معنی ہے؟ کبھی پوچھا ہے کہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ کا کیا معنی ہے؟ ادھر بغض ہے تو کہتے ہیں معاویہ کا معنی کیا ہے؟ سن لو پھر میرے دوستو سن لو تاکہ ذرا آپ کو بھی تو چاسا آ جائے نا. فرمایا آوایاوی یہ لفیف مقرون سے ہو. ثلاثی مجرد تو معنی ہوتا ہے بونکنا، کتے کا بونکنا. لیکن معاویہ کا نام اس سے نہیں. آوا یعاوی معاویتن وہ باب مفعلہ سے ہے اور تا مبالغہ کی ہے. باب مبالغہ باب مفعلہ سے معنی یہ بنتا ہے بھونکنا نہیں، بھونکوانے والا. کیا؟ کتے کو بھونکوانے والا. جس طرح قرآن کہتا ہے انتم غیر معجز اللہ، معجز اللہ، تم معجز عاجز کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے، باب مفعلہ سے. تو فرمایا معاویہ، اور کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ واقعی معاویہ آسمان ہدایت کا وہ روشن ستارہ ہے کہ جنہیں دیکھ آج تک کتے ہی بھونکتے ہیں، ورنہ مومن تو ان کو دیکھ کے اپنے دماغ روشن کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.